أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. تو گزشتہ لوگوں میں سے، گزشتہ امتوں میں سے کیوں نہ ہوئے عقل مند ایسے جو زمین میں فساد سے دوسروں کو روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالموں نے تو اتباع کی انہی چیزوں کی کہ جو وہ اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے تراشتے رہتے تھے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ بڑے مجرم. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا پروردگار بستیوں کو ظلم کی بنیاد پر ہلاک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک اس میں اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں. ان دو آیات بینات میں اللہ تبارک تعالی نے دو مضامین ذکر فرمائے ہیں. پہلا جو مضمون ہے، پہلی آیت میں جو بات ہے وہ یہ، ایک تو اللہ پاک نے گزشتہ امتوں پر شکوہ اور افسوس ظاہر کیا، اور اس شکوے اور افسوس میں ہماری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک ترغیب ہے. اور وہ شکوہ اور گلہ اور ترغیب یہ ہے، شکوہ یہ فرمایا کہ گزشتہ لوگوں میں، گزشتہ امتوں میں اصلاح کرنے والے کیوں نہ تھے؟ عقل مندوں نے اصلاح کا کام کیوں نہ انجام دیا؟ سمجھداروں نے اصلاح کا کام کیوں نہ انجام دیا؟ اور انہوں نے لوگوں کو زمین کے اندر فساد پھیلانے سے کیوں نہ روکا؟ تو معنی یہ ہوا کہ ان پر تو گلہ اور شکوہ ہے، اور آپ کو اور مجھے ترغیب ہے کہ آپ کو اصلاح کرنے کی محنت کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کو لوگوں کو فساد سے اور لوگوں کو خون خرابے سے روکنے کی محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یاد رکھیے گا، زمین میں فساد کا تذکرہ یہاں پر آیا تو زمین میں فساد جہاں پر بھی قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا فساد زمین میں کفر کا پھیلانا ہے، کفر کی نشر و اشاعت اور باطل کی ترویج اور باطل کی نشر و اشاعت، یہ سب سے بڑا فساد ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان نبیوں نے زمین کے اندر سے فساد کو مٹایا. کیا فساد مٹایا؟ کفر کو مٹایا، شرک کو مٹایا، گمراہی اور ضلالت کو مٹایا. یہ سب سے بڑے فساد ہیں. ہم فساد صرف اسی کو کہتے ہیں، دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو یہ فساد ہے، یہ بھی فساد ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں فساد کا معنی بہت مفہوم بہت عام ہے اور بہت وسعت والا مفہوم ہے کہ زمین میں ہر وہ کام جو خلاف شرع ہے یہ فساد ہی کہلاتا ہے.
چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ تو جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے حقوق اللہ مٹ رہے ہوں یا حقوق العباد مٹ رہے ہوں، وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ چاہے وہ دو آدمیوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جب بھی فسادی ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کفر اور شرک اور بدعات کی نشر و اشاعت کے اندر معین اور مددگار ہے، جب بھی وہ فساد پھیلانے والا ہے، چاہے وہ کوئی اور عمل ایسا کر رہا ہے جس سے خلق خدا کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی فساد پھیلانے والا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دے کر اور تنبیہ ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں فساد سے روکنے میں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ عقل مندوں کا یہ کام ہے، سمجھداروں کا یہ کام ہے، اہل علم کا یہ کام ہے، اہل عقل کا یہ کام ہے کہ وہ اس فساد کو مٹانے کی محنت اور کوشش کرے۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی وہ اللہ کا ایک اصول ہے اور ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے، ارشاد فرمایا کسی بھی بستی میں اس وقت تک اللہ پاک ہلاکت کا فیصلہ نہیں فرماتا، کبھی بھی ہلاکت کا فیصلہ نہیں فرماتا جب تک اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو خلق خدا کی اصلاح میں مشغول اور محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذابوں کو روکے رکھتا ہے، عذابوں کو ٹلاتا رہتا ہے، عذابوں کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تک اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے، اللہ پاک بستیوں کو غرق نہیں کرے گا، اللہ پاک بستیوں پر عذاب نہیں لائے گا۔ لیکن جب کسی علاقے کے اندر، کسی قوم اور بستی میں کوئی ایک فرد بھی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کسی وقت نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو گزشتہ ضابطے بھی یہی بتائے کہ ہاں جب تک اصلاح کرنے والے موجود رہتے تھے اس وقت تک عذاب نہیں آتا تھا، جب اصلاح کرنے والے مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، ناپید ہو جاتے، ان کی اموات واقع ہو جاتی، تو پھر بستیوں پر عذاب آئے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی بستیوں میں خوب محنت اور کوشش کر رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو اس فساد سے اور لوگوں کو نافرمانیوں سے اور گناہوں سے روکنے کی محنت بھرپور کر رہے ہوتے تھے، لیکن ایک حد تک جب وہ محنت کر چکے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا اور مزید جو رہ گئے ہیں وہ کفر اور ضلالت ہی پر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیا کرتا اور پھر اللہ پاک کا اس کے بعد عذاب آیا کرتا تھا۔ تو یہ ضابطہ ذکر فرمایا کہ اس وقت تک کسی بستی میں عذاب نہیں آتا جب تک اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے حلقہ احباب میں اپنی مقدور بھر اور اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق اصلاح کی محنت کرتا رہے، اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ المرأۃ مسئولۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی چار دیواری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس مرد سے اس گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اپنی نسلوں کی اصلاح کی آپ نے کتنی فکر کی ہے۔ ہاں آدمی اللہ پاک سے مانگتا بھی رہے اور اصلاح کی محنت بھی کرتا رہے اور باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑے، اللہ پاک نتیجہ اچھا دینے والا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نتیجے کو ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔